بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلام اور جدید سیاسی معاشرتی افکار، جو کہ ہم اسلامیات کا پرچہ ہے، جس کا سبق نمبر 7 آج ہم زیر بحث لے کر آئیں گے۔ آج کا سبق شروع کرنے سے قبل گزشتہ سبق کا خلاصہ دہرا لیتے ہیں اور یہ جان لیتے ہیں کہ گزشتہ سبق میں ہم نے کون کون سی چیزیں سیکھنے کی کوشش کی تھی۔ گزشتہ سبق میں ہم نے جو چیزیں سیکھنے کی کوشش کی تھی وہ اس عنوان کے تحت تھی کہ اسلام کا تصور حاکمیت کیا ہے اور اس کی خصوصیات کیا ہے۔ گزشتہ سبق میں ہم نے یہ جاننے کی کوشش کی کہ حاکمیت سے کیا مراد ہے اور اسلام کا نظریہ حاکمیت کیا ہے۔ اس کے بعد اسلامی نظریہ حاکمیت اور سیکولر جمہوریت میں فرق کیا ہے۔ تیسرے نمبر پر ہم نے اقتدار اعلیٰ کی مختلف تعریفات کو سمجھنے کی کوشش کی۔ اس کے ضمن میں ہم نے جان آسٹن، تھامس ہابس، گروشس، ابن خلدون وغیرہ کی تعریفات کو زیر بحث لے کر آئے، اور آخر پہ ہم نے اسلامی اقتدار اعلیٰ کی خصوصیات کیا ہے اس کو جاننے کی کوشش کی، جس کے تحت ہم وحدت اقتدار، قوت اور قدرت، حیات ابدی، ناقابل انتقال اختیارات، حاکمیت اعلیٰ کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت، ان چیزوں کو زیر بحث لے کر آئے۔ امید ہے آپ نے اس سبق کو ذہن نشین کر لیا ہوگا اور گزشتہ سوال کو بھی حل کر لیا ہوگا۔ اب چلتے ہیں ہم آج اپنے اگلے سبق کی طرف۔ آج کے سبق میں جو چیز ہم پڑھیں گے وہ ہے اسلامی شریعت کی بالادستی اور اس کی خصوصیات۔ آج کے سبق کی ترتیب کچھ یوں ہوگی: سب سے پہلے شریعت کا لغوی اور اصطلاحی مفہوم کیا ہے، اس کے بعد شریعت کی اقسام کون کون سی ہیں، اور تیسرے نمبر پر شریعت کی بالادستی سے کیا مراد ہے اور اس کی خصوصیات کیا ہے۔ آج ہم یہ چند ایک چیزیں زیر بحث لے کر آئیں گے۔ تو شروع کرتے ہیں ہم آج کا اپنا سبق۔ سب سے پہلے شریعت کا لغوی مفہوم۔ کسی بھی لفظ کا لغوی مفہوم جاننے کے لیے ضروری ہے کہ وہ کس زبان سے نکلا ہے، اس کی جو روٹ ورڈ ہیں، جو بنیادی الفاظ ہیں، ان کی جانا جائے۔ تو لفظ شریعت جو ہے یہ عربی زبان کا لفظ ہے اور اس کا مادہ ہے شین را عین، یعنی یہ شرع سے نکلا ہے۔ یہ لفظ شرع سے آگے شریعت تک پہنچا ہے۔ اس کا لغوی معنی ہے سیدھا راستہ جو واضح ہو۔ یہ معنی امام راغب الاصفہانی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب مفردات القرآن میں ذکر کیا ہے، جس کا ٹائٹل آپ کے سامنے۔ یہ اس کا لغوی معنی ہے۔ اس معنی کے مطابق مراد شریعت سے وہ ہے، یعنی وہ راستہ جو بالکل سیدھا ہو، واضح ہو۔ اب ہم شریعت کا اصطلاحی مفہوم دیکھتے ہیں۔ شریعت کے اصطلاحی مفہوم میں ہم نے دو ائمہ سے لیے ہیں۔ امام اللغہ ابن منظور نے اپنی کتاب لسان العرب میں اس کی اصطلاحی تعریف کچھ یوں کی ہے: من سن اللہ من الدین للعباد وامر بہ، یعنی وہ کام یا وہ طریقہ جس کو اللہ رب العزت نے بندوں کے زندگی گزارنے کے لیے حکم دیا ہے اور اس کو تجویز کیا اور اس پر چلنے کا حکم صادر فرمایا ہے۔ ابن منظور نے اپنی کتاب لسان العرب میں اس کو نقل کیا ہے۔ لسان العرب کا ٹائٹل آپ کے سامنے ہے۔ اسی طرح دوسری کتاب جس سے ہم نے اس کی اصطلاحی تعریف لی ہے وہ ہے مختار الصحاح، عبد القادر الرازی رحمہ اللہ کی کتاب۔ انہوں نے شریعت کا لغوی مفہوم سے کے بعد اصطلاحی مفہوم اس انداز سے بیان کیا ہے: شریعت سے مراد وہ احکام ہے جو اللہ تعالی نے اپنے بندوں کے لیے بطور ضابطۂ حیات جاری فرمائے ہیں۔ یہ اقتباس ہم نے ان کی کتاب مختار الصحاح سے لیا ہے، جس کا ٹائٹل آپ کے سامنے ہے۔ اس کے بعد شریعت کا ایک مفہوم قرآن مجید سے بھی ہمیں یہی سمجھ آتا ہے۔ سورۃ الجاثیہ میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ثم جعلناک علی شریعۃ من الامر فاتبعها ولا تتبع اہواء الذین لا یعلمون، اور پھر ہم نے آپ کو ایک ایسے رستے پہ، واضح رستے پہ قائم کر دیا، پھر اسی پہ آپ چلیں اور اس کے علاوہ لوگوں کی خواہشات کے پیچھے نہ چلیں جو نہیں جانتے۔ اب اس میں جو لفظ شریعت ہے اس سے بھی مراد واضح اور سیدھا راستہ ہے جس پر اللہ رب العزت نے ہمیں چلنے کا حکم دیا ہے۔ اب آگے ہم اپنے سبق کی طرف بڑھتے ہوئے دیکھتے ہیں کہ شریعت کی اقسام کون کون سی ہیں۔
جب شریعت کا لغوی اور اصطلاحی معنی ہم نے سمجھ لیا کہ اس سے مراد واضح اور سیدھا راستہ ہے، تو شریعت کی پھر ہم تین اقسام بنائیں گے۔ تین اقسام اس اعتبار سے کہ جو اللہ رب العزت نے ادیان نازل فرمائے ہیں، جو کتابیں اور شریعتیں نازل فرمائی ہیں، ہم ان کو ڈیوائڈ کر لیں گے۔ وہ یہ ہے شریعت موسوی، دوسرے نمبر پہ شریعت عیسوی، تیسرے نمبر پہ شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم۔ شریعت موسوی سے مراد وہ تمام احکامات ہیں جو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے بنی اسرائیل پر تورات کی صورت میں نازل کی۔ دوسرے الفاظ میں یہودیت کے تمام احکامات شریعت موسوی کہلاتے ہیں۔ شریعت عیسوی سے کیا مراد ہے؟ شریعت عیسوی سے مراد وہ تمام احکامات جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زبانی عیسائیوں پر نازل ہوئے، جو اب اناجیل میں موجود ہیں، شریعت عیسوی کہلاتے ہیں۔ یہ ایک الگ بات ہے کہ یہودیوں نے اور عیسائیوں نے اپنی کتب میں تحریف کر لی۔ اب ہم ان کتابوں کو منزل من اللہ تو مانتے ہیں، لیکن جو کچھ اب موجود ہے ہم اس سب کو منزل من اللہ نہیں مانتے، کیونکہ اس میں تحریف ہو چکی ہے۔ تو جب اللہ رب العزت نے اس کو نازل کیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت ایک الگ شریعت، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت ایک الگ شریعت، تورات اور انجیل یہ دو شریعتیں الگ الگ ہو گئی۔ ان دونوں کے بعد اللہ رب العزت نے شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کو نازل کیا، جس کے آج ہم الحمدللہ پیروکار ہیں، ماننے والے ہیں، اور آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں، اور ہم یہ اپنا اعزاز اور شرف بخشتے ہیں کہ یہ اللہ رب العزت کی ہم پہ رحمت ہے۔ شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم پہلی یعنی سابقہ جو شریعت ہے ان کی تصدیق کرنے والی ہے، اور ان شریعتوں کو منسوخ کر کے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شریعت لے کے آئے ہیں، اس وقت وہی قابل عمل ہے، قابل حجت ہے۔ شریعت محمدی کی تعریف ہم اس انداز سے کر سکتے ہیں کہ شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم سے مراد ایسے تمام احکامات ہیں جو اللہ تعالی نے نبی آخر الزماں جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے تا قیامت مسلمانوں پر نازل کیے۔ دوسرے الفاظ میں تمام مسلمان شریعت محمدی کی پیروی کرتے ہیں۔ اب ہم دیکھتے ہیں شریعت کی بالادستی کیا ہے۔ اسلامی شریعت کی بالادستی سے کیا مراد ہے؟ شریعت کی بالادستی سے مراد یہ ہے کہ اسلام کے مطابق اللہ تعالیٰ تمام کائنات کا خالق و مالک ہے، اور ہر شے اسی کی ملکیت ہے، وہی مالک الملک ہے، اس کے سوا کسی کو حکم جاری کرنے یا قانون بنانے کا حق حاصل نہیں۔ شریعت خدا تعالیٰ کا نازل کردہ قانون ہے، اس لیے اس موجودگی میں انسان کے وضع کردہ کسی قانون کی کوئی وقعت نہیں۔ جب انسان کے کسی قانون کی وقعت ہی نہیں ہے تو یہی شریعت کی بالادستی ہے کہ اللہ رب العزت مالک الملک ہے، اللہ الغیوب ہے، بندوں کی ضرورتوں کو بندوں سے زیادہ جاننے والے ہیں، تو یہ انسان کی مرضی نہیں چلتی۔ اللہ رب العزت اس سلسلے میں فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام۔ یہ تم اپنی زبانوں سے یہ مت کہا کرو کہ یہ چیزیں حلال ہیں، یہ حرام ہے، جب تم اپنی زبانوں سے یہ باتیں۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَلَا تَقُولُوا، ایسا مت کہو، لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ، کہ تمہاری زبانیں جھوٹ کر کے بیان کرتی ہیں، یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، یہ جھوٹ بولتے ہو تم۔ یہ اختیار صرف اللہ رب العزت کے پاس ہے۔ یہ شریعت کی بالادستی ہے۔ شریعت کی بالادستی میں انسان کی مرضی نہیں چلتی، اگر چلتے ہی ہے، اگر کوئی قانون چلتا ہے تو وہ اللہ رب العزت کی حاکمیت کا قانون ہے، اللہ کی مرضی چلتی ہے اور کچھ نہیں چلتا۔ اب ہم دیکھتے ہیں شریعت کی بالادستی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ جو ہے وہ شریعت کا فیصلہ ہوگا۔ کیوں؟ اللہ رب العزت نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وحی کے بغیر گفتگو نہیں فرمایا کرتے تھے، تو اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ اللہ رب العزت کا فیصلہ ہوگا، جس طرح دوسرے مقام پہ اللہ فرماتے ہیں سورۃ النساء آیت نمبر 65 میں اللہ فرماتے ہیں فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے رب کی قسم ہے، بس تیرے رب کی قسم ہے،
یہ ہرگز مومن نہ ہوں گے جب تک تجھ کو اپنے باہمی اختلافات میں فیصلہ کرنے والا تسلیم نہ کر لیں۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ اللہ رب العزت کا فیصلہ ہوگا۔ اسی طرح فیصلہ صرف اور صرف شریعت کے مطابق کیا جائے گا۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم انا انزلنا الیک الکتاب بالحق لتحکم بین الناس، ہم نے آپ کی طرف یہ کتاب حق کے ساتھ نازل کی ہے تاکہ آپ لوگوں کے درمیان فیصلہ کریں، تو شریعت کے مطابق ہی فیصلہ ہوگا۔ اب آگے ہم اسلامی شریعت کی جو خصوصیات ہیں اور شریعت کی جو بالادستی ہے اس کو دیکھتے ہیں۔ اس میں یہ ہے کہ صرف شریعت ہی قابل اتباع ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونه اولیاء، جو تمہاری طرف نازل کیا گیا صرف اسی کی پیروی کرو، اس کے علاوہ جو ہے اس کی پیروی نہ کرو۔ اور شریعت کی بالادستی میں ایک پوائنٹ یہ بھی ہے کہ طاغوت کا فیصلہ قابل قبول نہیں ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں الم تر الی الذین یزعمون انہم آمنوا بما انزل الیک وما انزل من قبلک یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت وقد امروا ان یکفروا به۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ وہ اپنے فیصلے طاغوت کی طرف لے کے جاتے ہیں، حالانکہ ان کو حکم دیا گیا ہے کہ وہ طاغوت سے کفر کریں، طاغوت کا انکار کر دیں، ان کو اس کفر کا حکم دیا گیا لیکن وہ اس حکم کو مانتے نہیں ہیں، طاغوت کی طرف اپنے فیصلے ہیں، تو یہ کام غلط ہے۔ طاغوت کا فیصلہ قابل قبول نہیں۔ یہ شریعت کی بالادستی میں چند ایک اہم باتیں تھی، مزید باتیں بھی ہیں لیکن امید ہے آپ ان مزید باتوں کو تلاش کرنے کی کوشش کریں گے۔ اب آگے ہم دیکھتے ہیں کہ شریعت کی خصوصیات کیا ہے۔ اسلامی شریعت کی خصوصیات جو ہیں وہ یہ ہے کہ انسانی زندگی کے تمام شعبوں پر محیط ہے۔ انسان کی معاشرتی زندگی ہو، مطلب انٹرنیشنل لیول کی زندگی ہو، ریاستوں کے ساتھ تعلقات ہوں، وحدت ہو، امت مسلمہ کو ملت میں استوار کرنے والے معاملہ ہو، تو انسانی زندگی پہ رہنمائی شریعت اسلامیہ کرتی ہے۔ معاشرے میں عدل و انصاف قائم کرنا ہو، لوگوں کو ان کے حقوق دینے ہوں، تو شریعت کی رہنمائی پھر بھی موجود ہے۔ پھر انسان کی کاروباری زندگی آ جائے، معاشی زندگی آ جائے، تو پھر بھی انسان کو جہاں سے رہنمائی بہترین انداز سے مل سکتی ہے وہ شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ کہیں آپ یہ نہ سمجھے کہ یہ صرف باتیں ہیں، بلکہ ایک مثال دے دیتا ہوں، معاشی زندگی کی مثال دے دیتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تاجر جو امانت دار تاجر ہے اس کی کتنی فضیلت بیان کی ہے۔ دھوکہ دہی کرنے والے کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ ہمارے طریقے سے نہیں ہے، ہماری امت سے نہیں ہے۔ انصاف کی مثال کی بات کریں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انصاف قائم کر کے دکھایا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ زندہ مثال ہے، خلفائے راشدین کی پوری خلافت زندہ مثالیں ہیں۔ انٹرنیشنل لیول کی بات کریں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ریاستوں کو خطوط لکھے ہیں، کیا تعلقات تھے آپ کے نجاشی کے دربار میں، جو آپ نے وفد بھیجا، کیا تنبیہ کی، کیا نصیحت کی، کیا وصیت فرمائی، یہ سارے کے سارے معاملات شریعت محمدی کا حصہ ہیں۔ اور دوسرے نمبر پہ بڑی اہم خصوصیت یہ ہے کہ شریعت محمدی یعنی اسلامی شریعت جو ہے یہ ناقابل تغیر ہے، اس میں تغیر نہیں ہے، زمانے کے ساتھ یہ بدلتی نہیں ہے، جو اللہ رب العزت نے حکم دیے ہیں وہ اسی طرح ہے، اس میں کسی قسم کی تبدیلی نہیں ہے، ناقابل تغیر ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس کو بدلنے کا اختیار نہیں رکھتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قل ما یکون لی ان ابدلہ من تلقاء نفسی ان اتبع الا ما یوحى الی، کہہ دیجئے کہ میں اس کو اپنی طرف سے نہیں بدل سکتا، میں تو وحی کی پیروی کرنے والا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی یہ اختیار نہیں تھا کہ آپ شریعت کو بدل سکتے۔ اسلامی شریعت کی، اسلامی لا کی
جو اللہ رب العزت کے حاکمیت کا تصور مسلمانوں کے ذہنوں میں ہے، یہ بہت بڑی خصوصیت ہے۔ آگے ہم دیکھتے ہیں اس کی خصوصیات میں سے یہ مکمل ضابطۂ حیات ہے۔ انسان اپنی ازدواجی زندگی میں، گھریلو زندگی میں، معاشی زندگی میں جس طرف بھی دیکھے یہ شریعت رہنمائی کرتی ہے۔ معقول اور مدلل قوانین ہے، اس کے قوانین ذہن میں آنے والے ہیں، اس کے قوانین کی علت اور قوانین کی جو وجہ ہے اللہ رب العزت نے جو بتلائی ہے وہ سمجھ میں آتی ہے کہ یہ قابل فہم ہے، اس لیے یہ ضروری ہے۔ یہ اس کی بہت بڑی اور اہم خصوصیت ہے کہ یہ ذہن کے بھی قریب ہے۔ اور اس کی ایک اور اہم خصوصیت، جس خصوصیت کا تذکرہ کریں وہ ایک سے بڑھ کر ایک ہے، وہ یہ ہے کہ ہمیشگی اور دوام والی یہ شریعت ہے۔ اس شریعت میں وقت کے ساتھ ساتھ وقت تو بدلتا رہے گا لیکن اس کے احکام نہیں بدلیں گے، نصوص اور واضح احکام وہی رہیں گے اور ہر دور میں وہی رہیں گے، اور اللہ رب العزت ان کی حفاظت بھی فرما رہے ہیں۔ اللہ رب العزت نے وعدہ فرمایا ہے، اور کہ ایسا بھی نہیں ہے کہ کچھ لوگ سمجھتے ہیں جی وقت گزرنے کے ساتھ یہ شریعت آؤٹ آف ڈیٹ ہو چکی ہے، ایسا نہیں ہے، یہ شریعت کبھی بھی آؤٹ آف ڈیٹ نہیں ہے۔ یہ اس شریعت سے ہی انسان کے کلی امور کی رہنمائی مل سکتی ہے۔ اور آخر پہ خصوصیات اور بھی کئی ایک ہیں، میں چند ایک آپ کو گنوا دیتا ہوں۔ ان میں جیسے نامعقول باتوں سے یا امور ناشناس یعنی منکر کاموں سے یہ خالی شریعت ہے، پاکیزہ چیزوں طیبات کا مجموعہ ہے، خبائث سے عاری ہے، اللہ نے خبائث سے ویسے ہی منع کر دیا ہے۔ یہ کئی ایک خصوصیات ہیں۔ خلاصہ دہرا لیتے ہیں، اسلامی شریعت کی بالادستی اور اس کی خصوصیات یہ عنوان تھا۔ شریعت کا لغوی اصطلاحی مفہوم ہم نے سمجھا، اس کے بعد شریعت کی اقسام کو جاننے کی کوشش کی، پھر شریعت کی بالادستی اور اس کی خصوصیات کو ہم نے سمجھنے کی اور پڑھنے کی کوشش کی۔ اگلے سبق میں ہم انشاءاللہ العزیز جو چیز پڑھیں گے وہ ہے اسلامی شریعت کے مقاصد کیا ہیں، اور اسلامی شریعت کے ممتاز ہونے کی وجہ کیا ہے، دلیل کیا ہے۔ اس کے حوالے سے ہم چند ایک چیزیں سمجھنے کی کوشش کریں گے، اور آخر پہ آپ کے لیے یہ سوال ہے کہ شریعت محمدیہ یعنی اسلامی شریعت کی کئی ایک خصوصیات ہیں، چند ایک ذکر بھی کیے ہیں، اور آپ نے مزید خصوصیات اس کی تلاش کرنی ہے تاکہ آپ کے پیپر کے لیے ایک بہترین طرز کا سوال تیار ہو سکے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ، اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔